بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت المستوي أسمعه فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم یہاں تک ایک روایت پوری ہو گئی تھی. قلت من ھذا قال ھذا ابراہیم. اور دوسری سند کے ساتھ دوسری روایت لا رہے ہیں. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے روایت بیان ہوئی ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کانا یقولان یہ دونوں بزرگ فرماتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم عرج بی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. یعنی ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. اب ساتویں آسمان سے بھی مجھے اوپر لے جایا گیا اور اتنی بلندی پر مجھے لے جایا گیا کہ وہاں پہنچ کر مجھے قلم کی چسچساہٹ اور قلم کے چلنے کی آواز معلوم ہو گئی. دیکھو یہ جو قلم ہمارے پاس آج کل ہے ان کو چلاتے وقت آواز نہیں ہوتی، لیکن پہلے لکڑی کا قلم ہوتا تھا. لکڑی کا قلم لے کر آپ کاغذ پر لکھتے تھے. جب کسی لفظ کو لمبا کھینچتے ہیں نا لمبی مالک کے لیے آواز ہوتی ہے. اس قلم نہیں بڑا ہے، جب قلم چلتا ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے. تو یعنی فرشتے اللہ کے احکام اور وقتی امور کو جہاں بیٹھ کر کے لکھ رہے تھے اللہ سے اشارہ پا کر کے اس مقام تک میری رسائی ہو گئی تھی. وہاں تک میں پہنچ گیا تھا. تو میں چڑھ گیا ایک ایسی بلندی کے مقام پر جہاں میں قلم کے چلنے کی آوازیں سن رہا تھا. ابن حزم فرماتے ہیں اور انس ابن مالک فرماتے ہیں. اب یہاں سے دوسری سند، ایک سند تو ہو گئی تھی، تیسری سند کہ ابن حزم اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 سنہ. تو اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. یعنی روزانہ تمہاری امت کو 50 نمازیں بہت خوش ہو گیا لے کے چل دیا. یہاں تک کہ میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام. یعنی جاتے وقت جس طریقے سے انبیاء سے ملاقات ہوئی معراج میں، واپسی پر بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا حالی اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ میں نے خوش ہو کے بتا دیا کہ 50 نمازیں عطا فرمائی کہ 50 مرتبہ میری امت کو یہ اعزاز و شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ سے راز و نیاز کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے. یہ اعزاز ملا. تو موسیٰ نے فرمایا ما فرض اللہ لک علی امتک، اللہ نے آپ کی خاطر آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. قال فرجی الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ. فإن امتک لا تطیق، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. فراجع، میں نے واپس جا کر درخواست کی. فوضع شطر، دیکھو رجعتو کے معنی لوٹنا اور راجعتو کے معنی بات چیت کرنا، درخواست کرنا. تو میں نے جا کر درخواست کی. فوضع شطرها، شطرون کے ایک معنی ہے جزء اور شطرون کے دوسرے معنی مطلق جزء، چاہے وہ آدھا ہو، آدھے سے کم ہو، آدھے سے زیادہ ہو. جزء کو کیا کہتے ہیں؟ شطر کہتے ہیں. یہاں یہ نصف کے معنی ملی، جزء کے معنی میں، کیونکہ اگر نصف کے معنی ملے اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے مرحلے کے اندر 25 نمازیں معاف ہو گئی، یعنی کیسا 5 نمازیں معاف ہوئی. تو اللہ نے بعض نمازوں کو گھٹا دیا. فرجعت الی موسیٰ 5 گھٹا دی، پھر لوٹ کے موسیٰ نے کہا اب کیا ہے جی، اب
5 گھٹا کر کے 45 کر دی، 45 بھی نہیں ہونے کی۔ میں نے بہت لوگوں کو آزما رکھا، بنی اسرائیل سے بڑا لمبا واسطہ پڑھا۔ 45 نمازیں بھی آپ کی امت سے نہیں سنبھالی جائیں گی۔ ابھی بھی جاؤ، موقع ہے، پھر سے درخواست کرو اور کم کراؤ۔ فرجعت، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے کہا وضع شطرہا، اللہ نے اس کا ایک جز گھٹا دیا ہے۔ فقال راجع ربک، پھر اپنے رب سے درخواست کرو، فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت کے لیے۔ فراجعت، میں نے پھر درخواست کی، فوضع شطرہا، پھر اللہ نے بعض گھٹا دی۔ فرجعت الی موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں لوٹ کر کے آیا۔ فقال، موسیٰ نے فرمایا راجع ربک، اپنے رب سے دوبارہ درخواست کرو۔ فإن امتک لا تطیق ذلک، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فراجعتہ، پھر گیا میں اللہ کے پاس، پھر درخواست کی۔ اخیر میں نبی مرتبہ جب حاضری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 معاف کر دی، 5 لے دی۔ تو فرمایا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، دیکھو یہ صورتاً 5 ہیں اور حکماً 50 ہیں۔ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں تو رعایت کر کے پڑھوائیں گے ہم 5، لیکن جو 5 نمازیں پڑھ لے گا اس کو ہم نامہ اعمال میں 50 نمازیں لکھوائیں گے۔ یعنی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 کا یہ نظام سب سے پہلے نماز کے لیے وضع ہوا اور پھر اس کو دین کے ہر کام کے لیے شامل کر دیا گیا، عام کر دیا گیا۔ تو یہ حکماً 50 ہی رہے گی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے۔ فرجعت الی موسیٰ، میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقال راجع ربک، موسیٰ نے پھر کہا پھر سے جا کے اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ تو میں نے کہا استحییت من ربی، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اتنی مرتبہ کہہ لیا، اتنی مرتبہ کہہ لیا تو بڑی شرم کی بات ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ 9 مرتبہ تو جا چکے تو شرم نہیں آئی، اب 10ویں مرتبہ میں کون سی شرم کی بات ہو گئی؟ جو کام 9 بار آپ کر چکے ہیں تو اسی کام کو 10ویں بار ایک دفعہ اور کریں تو اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ پہلی مرتبہ کہتے بھی مجھے سے یہ درخواست کرنے میں شرم آ رہی تو کوئی بات سمجھ آتی۔ اب یہ کمی کی اور ترخیص کی اور رخصت کی درخواست کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر چکے تو اب کیوں شرم آ رہی؟ علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں اللہ کے پاس جانے میں شرم نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے امت سے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ ہر مرتبہ کی درخواست کے نتیجے میں 5 کم ہو گئی، اب 5 ہی بچی۔ اب یہ جا کر اللہ سے کہوں گا اللہ میں کچھ اور تھوڑی ڈھیل دے دے، تو اگر اللہ نے کہ ٹھیک ہے 5 بھی ختم کر دی تو امت کے پاس کیا لے کے جاؤں گا؟ اتنے لمبے سفر پہ آیا ہوں اور یہاں سے امت کے واسطے کچھ لے کر کے نہ جاؤں۔ آدمی باہر جاتا ہے تو واپسی میں بچوں کے لیے کچھ پھل مٹھائی کھلونے لیتا ہے، خالی ہاتھ آتے بھی شرم آتا ہے۔ لوگوں جب مجھے آ گئے ابو جی آ گئے، ابو جی کیا لائے، ابو جی ہاتھ ہلاتا ہوا کچھ نہیں لایا، تو بچوں کو کیا خوشی ہوگی؟ بچے چاہتے ہیں کہ ابو جی آ رہے ہیں تو کچھ لے کر کے آئیں، تو اب ساری امت کے ابو جی ہیں، اتنے لمبے سفر پر تشریف بھی اور خالی ہاتھ آ جاؤ کچھ بھی نہیں لائے۔ تو فرمایا استحییت، مجھے امت کے پاس خالی ہاتھ جانے سے شرم آ رہی ہے، لیکن اگر ایک بار اور چلا گیا اور 5 بھی ختم ہو گئی تو لے جانے میں مشکل بچے گا، تو کیا لے کر کے جاؤں گا، مجھے شرم آئے گی۔ یہ حضرت علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، بڑا عمدہ جواب ہے، لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس جواب میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے استحییت من ربی، مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے اب شرم آ رہی ہے، تو یہاں شرم اللہ ہی سے آ رہی ہے، امت سے نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو جیسے ہمارے ظاہری اعضاء اللہ کے قبضے میں،
ہمارا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارے دل میں وہی بات آتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اسی وقت آتی ہے جس وقت اللہ چاہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی بات جو رب العالمین چاہتا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں آنے والے خیالات بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک اللہ نے نہیں چاہا شرم آئے تو نہیں آئی، اب اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق چاہا تو شرم آ گئی، اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ پہلے اللہ نے نہیں چاہی تھی یہ بات کہ اللہ تخفیف فرمانا چاہتے تھے، اب آگے تخفیف نہیں چاہتے تھے اللہ میاں، تو اب نبی کے دل کے اندر یہ خیال لا دیا کہ اب بار بار اللہ سے کہوں تو پھر اللہ یہ سوچیں گے کچھ کرنا بھی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو، اب شرم آ گئی مجھے۔ تو اللہ نے چاہا تو شرم آ گئی، اللہ نے نہیں چاہا تو شرم نہیں آئی تھی، لہٰذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ثم انطلق بی، پھر مجھے لے کر چلا گیا، حتی انتہی بی الی السدرہ، یہاں تک کہ مجھے بارڈر کی بیری پر لایا گیا۔ بیری کا ایک درخت تھا، اس درخت کو علمیات اور سفلیات کا بارڈر ہے، فرشتوں کی انتہا بھی بس یہاں ہے، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے فرشتے بھی نہیں جاتے۔ چنانچہ جب اس سے آگے جانے کا نمبر آیا تو جبریل امین نے معذرت کر لی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، اب آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا، یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا، منتہا کے معنی بارڈر، مجھے بارڈر کی بیری پر لایا گیا، وغشیہا الوان، اور اس بیری کو بہت سارے رنگوں نے گھیر رکھا تھا، بڑی رنگ برنگی اس پہ لائٹیں جل رہی تھی۔ لا ادری ما ہیا، میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا رنگ تھے۔ ثم ادخلت الجنہ، اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیہا حوائر اللؤلؤ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر موتیوں کی لڑیاں تھیں، واذا ترابها المسک، اور میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی مشک کی طرح معطر تھی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فوقرت صلاة السفر وزيد مغرب کی نماز کے علاوہ باقی جو 4 نمازیں ہیں یہ ابتدا میں سب 2 رکعت کی، فجر کی بھی 2 رکعت، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، عشاء کی بھی 2 رکعت، اور مغرب کی 3 رکعت۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ نے ان نمازوں میں اضافہ فرمایا، تو ظہرین کے اندر 2 رکعت کا اضافہ فرمایا، ظہر کی بھی 4 ہو گئی اور عصر کی بھی 4 ہو گئی۔ مغرب پہلے بھی 3 تھی، اب بھی 3 ہے، کوئی اضافہ اس کے اندر نہیں کیا گیا، نہ کمن نہ کیفن، کیفیت کے اعتبار سے بھی اضافہ نہیں ہوا اور کمیت کے اعتبار سے بھی اضافہ نہیں، اور عشاء کے اندر بھی 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، اس کو 4 بنا دیا۔ اب کتنی رہ گئی؟ مغرب میں کوئی اضافہ نہیں، بھی اضافہ یہ کرے گی فجر کے اندر کمن تو اضافہ نہیں کیا، مقدار نہیں بڑھائی، کیفن اس کے اندر کیفیت کے اعتبار سے اضافہ کر دیا کہ رکعتیں تو 2 ہی رہیں گی لیکن اس میں قرات لمبی کر دی جائے، تو تمام نمازوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو قرات لمبی مصنوع فجر، تو فجر کی نماز کے اندر مقدار اور کم کے اعتبار سے اضافہ نہیں ہوا، کیف کے اعتبار سے اضافہ ہوا کہ قرات، اور قرات ہی در حقیقت نماز ہے، نماز کی جان ہی کیا ہے؟ قرات ہے، اس لیے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو آداب شاہی ہیں، شاہی دربار کے آداب، جھک جانا، ہاتھ بند کے کھڑے ہو جانا، یہ آداب ہے، درخواست نہیں ہے۔ درخواست تو قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بادشاہ کے یہاں کچھ لینے تو جاتے ہیں نا، تو وہ جو ہماری درخواست ہے جو بادشاہ کے دربار میں ہم جا کے مانگیں گے وہ کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے دیجیے۔ تو یہ اصل نماز ہے۔ اصل نماز کس کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے، قرات کا نام ہے، اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس درخواست کے لوازمات ہیں۔ شاہی دربار میں جا کے ایک دم کہہ دو ہاں جی بادشاہ جی بھائی لینا دے دیو مجھے، اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ شاہی دربار میں جاؤ گے تو وہاں کے آداب بجانے پڑیں گے نا، وہی ساری رعایتیں ادب سب کر کے کرو گے کچھ ملے گا۔ تو یہ شاہی دربار میں درخواست گزارنے کے سب آداب اور لوازمات ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو قرآن ہی حقیقت میں نماز ہے، لہذا وہاں حقیقت نماز کو بڑھا دیا گیا کہ تلاوت طویل کر دو، قرات طویل کر دو۔ تو پہلے مغرب کے علاوہ ساری نمازیں دو رکعتیں تھیں، بعد میں ظہر، عصر اور عشاء ان میں کمیت کے اعتبار سے اضافہ کر دیا گیا، 2 کی 4 رکعت کر دی۔ فجر کے اندر کماً اضافہ نہیں کیا گیا، کیفیت کے اعتبار سے قرات اس کی طویل کر دی گئی، اور مغرب کے اندر جو ہے نہ کماً اضافہ کیا گیا نہ کیفاً اضافہ کیا گیا، نہ قرات لمبی کی گئی اس کے اندر اور نہ رکعتوں کا اضافہ کیا گیا، بلکہ اس کو جو کا تو ویسا ہی رکھا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی تاپ ہیں، اکیلے ہیں، اور تاپ عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دن کا خاتمہ جس نماز پر ہو اور جہاں سے رات کی ابتدا ہو، وہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ وتر اور طاق ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو پہلے ہی سے طاق رکھا گیا اور اضافہ کر کے اس کی طاق ہونے کی حیثیت کو ختم نہیں کیا گیا کہ یہ دن کے وتر ہے، ان کو طاق نہیں رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد جب سفر کا مرحلہ آیا تو پھر سفر میں تخفیف کا نمبر آیا، تو وہ جو 2 زائد رکعتیں تھیں نا، جن جن نمازوں کے اندر اضافہ کیا گیا تھا ان نمازوں کا اضافہ ثابت کر دیا گیا۔ دیکھو فجر میں کوئی اضافہ نہیں تھا، لہذا فجر میں جب آپ اصل پڑھیں گے تو کتنے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، وہ تو اصل ہے نا، اصل کو تو نہیں گھٹا سکتے۔ ظہر آ گئی تو اب 2 پڑھیں گے 4 کی بجائے، کیونکہ 2 ہی اصل تھی، 2 کا اضافہ تھا، وہ اضافہ تخفیف کے لیے کر دیا گیا۔ اثر ہے اس میں بھی یہی ہوگا، عشاء اس میں بھی یہی ہوگا۔ اسی کو یہاں فرمایا کہ پہلے تمام نمازیں 2 تھی، پھر سفر کے اندر تو اضافے کو ختم کر دیا گیا اور حضر کے اندر اضافے کو برقرار رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو فجر کے اندر کوئی قصر نہیں ہوتی ہے کم کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے مغرب کے اندر نہیں ہوتی۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ مغرب کے اندر قصر اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر اس کو آدھا کر کے ظہر کو آدھا کیا تو 4 کے 2 ہو گئے، عصر کو آدھا کیا 4 کے 2 ہو گئے، عشاء کو آدھا کیا 4 کے 2 ہو گئے۔ اب اگر مغرب کو آدھا کرتے تو 3 کا آدھا 1.5 اور 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے گی؟ لیکن یہ بات صحیح ہے، اگر یہاں بھی تنصیف مقصود ہوتی تو اس کی تنصیف 2 کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ جو چیزیں شریعت میں 3 ہیں اور اللہ نے وہاں تنصیف کرنا چاہیے تو تنصیف 2 کے ذریعے فرمائے تو یہاں بھی ہو سکتی، 2 کر دیتے اس کو۔ جیسے عورت کے لیے 3 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 3 حیض ہے آزاد کے لیے، اور باندی کا حق آزاد کے مقابلے میں آدھا ہے، تو تنصیف کرنی تھی نا۔ تو طلاق میں بھی تنصیف ہوئی ہے اور طلاق میں بھی تنصیف ہوئی ہے، اور وہ تنصیف 1.5 کے ذریعے نہیں ہوئی، 2 کے ذریعے ہوئی۔ ایک آزاد عورت کو جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو وہ مغلظہ ہو جائے گی، باندی کو 2 طلاقیں دے دو تو مغلظہ ہو جائے گی۔ ایسی عدت، ایک آزاد عورت اگر عدت گزارے گی طلاق کی تو 3 حیض، اور باندی کو اگر طلاق ہو گئی ہے تو عدت کتنے دن گزارے گی؟ 2 حیض۔ طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، باندی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہاں 3 کی تنصیف 2 کے ذریعے کی گئی، وہاں بھی اگر تنصیف کرتے تو 2 سے کر دیتے،
تو ایسا نہیں کہ رکعتوں کی کمی کی وجہ سے وہاں تنصیف نہیں کی گئی، بلکہ وہاں تنصیف اس لیے نہیں کی گئی ہے کہ اللہ کو وتر ہونا پسند ہے۔ اگر مغرب کے اندر جو ہے تخفیف کی جاتی تو 2 کے ذریعے ہوتی اور یہ 2 جفت ہوتی، طاق نہ رہتی، جبکہ اللہ کو طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دن کا خاتمہ اس تعداد پر ہونا چاہیے جو تعداد اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو پسند کیا ہے؟ طاق۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی طاق عدد ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی آپ کو؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ نے نماز جب فرض فرمائی تھی تو سفر میں بھی اور حضر میں بھی 2 رکعتیں فرض فرمائی تھی۔ فَأُمِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، بس سفر کی نماز کو تو اس کی اصلی حالت پر برقرار رکھا گیا۔ وزید فی صلاۃ الحضر، اور حضر کی نماز کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 2 رکعت کی 4 بنا دی۔ باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله عز وجل یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرضیت صلاۃ کو بیان کرنے کے بعد اب شرائط صلاۃ کو بیان فرما رہے ہیں، اور فقہی کتابوں کے اندر بھی آپ نے یہی ترتیب پڑھی ہے کہ پہلے صلاۃ کی شرائط کا بیان ہوتا ہے، پھر فرائض کا بیان ہوتا ہے، پھر واجبات اور سنت وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے شرائط صلاۃ کو بیان فرمائیں، اور شرائط صلاۃ میں سے ایک شرط ہے ستر عورت، کہ نمازی کا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور ڈھکے گا کس سے؟ کپڑوں سے۔ یہاں سے کپڑوں کا بیان ہاں بھائی۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور کہاں سے یہ ثابت ہے؟ فرماتے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں ہر مسجد میں اور ہر نماز کے وقت سجدے کے وقت اپنی زینت کو اختیار کریں۔ دیکھو لباس کی 3 درجے، ایک ہے لباس ضرورت جس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کو شرمگاہ کہا جاتا ہے، ننگاپا کہا جاتا ہے، عورت کہا جاتا ہے، بدن کے اس حصے کو کپڑے پہن کر چھپا کر رکھنا، یہ ہر آن ہر لمحے فرض ہے۔ نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی اور نماز نہ پڑھ رہا ہو تب بھی ہر حال کے اندر بدن کے اس حصے پر لباس ہونا ہی چاہیے۔ اب یہ کتنا حصہ ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، جو ہمارا جتنے حصے کو ننداپا مانا گیا ہے، عورت مانا گیا ہے، قابل لحاظ اور شرم مانا گیا ہے، جن کو کھولتے ہوئے انسان کو خود بھی برا لگتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی برا لگتا ہے، ان اعضاء کو چھپانے کے لیے جتنے لباس کی ضرورت ہے، جتنے لباس کی ضرورت ہے، ہر حال کے اندر انسان کو اتنا لباس پہننا پڑے گا، چاہے نماز پڑھ رہا ہو چاہے نماز کے علاوہ دیگر اوقات، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بھی لباس زینت، لباس زینت کے لباس کا دوسرا درجہ ہے، یعنی جس لباس کو پہن کر آدمی اچھا لگے، آدمی لگے لگور لگے، یہ ہے لباس زینت۔ اور لباس زینت کے اندر 2 اصل کپڑے ہیں اور ایک ضمنی کپڑا ہے، کرتا اور پاجامہ یہ اصلی ہے اور ٹوپی ضمن اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لباس زینت 2 ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 کپڑوں کے مجموعے کا نام لباس زینت ہے، کرتا پاجامہ اور سر پہ عمامہ ہو، سر کا ادنیٰ درجہ ٹوپی ہے، اعلیٰ درجہ ٹوپی اور ٹوپی کے ساتھ عمامہ ہے۔ تو یہ 3 کپڑوں کا مجموعہ یہ لباس زینت ہے، اور اس کا نماز سے تعلق ہے۔
یعنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور مجبور نہیں ہو، کپڑا ہے تمہارے پاس تو لباس زینت میں نماز پڑھو، لباس زینت کو چھوڑ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور لباس زینت کے اندر ٹوپی بھی شامل ہے، لہٰذا جو تبلیغین کے ہیں یہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور لباس کا اعلیٰ درجہ اور تیسرا درجہ ہے لباس تقویٰ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے انسانوں ہم نے تم کو لباس دیا ہے کس لیے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کے لائق چیزوں کو چھپائے۔ پہلا درجہ ہو گیا وریشا، ریش کے معنی زینت، ریش کے لفظی معنی آتے ہیں پرندے کا پر، اور پرندے کی ساری خوبصورتی اس کے پروں میں ہے۔ اگر کسی پرندے کے پر نوش دیے جائیں تو پروں کو نوشنے کے بعد ملتی ہے گراؤنڈ لگتا ہے، جو ساری خوبصورتی کس سے ہے؟ پروں سے ہے۔ اس لیے پروں کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ زینت کر سکتے ہیں، بڑی شان۔ اور ہم نے تم کو لباس دیا جو تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو لباس تقویٰ، دیکھو لباس تقویٰ کیا ہے؟ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پہنے ہیں، آپ کے صحابہ نے جس انداز کے کپڑے پہنے ہیں وہ بلا شبہ لباس سنت ہے، لیکن لباس سنت انہی میں منحصر نہیں، اس لیے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے پورے عالم کے لیے، اور سارے عالم کے علاقوں کا مزاج بھی جدا گانا ہے، وہاں کا ماحول بھی جدا گانا ہے، اس لیے وہاں اگر سب جگہ ایک ہی لباس کو لاگو کر دیے جائیں تو ایک طرح کا لباس سب جگہ نہیں چل سکتا۔ کہیں بہت گرم علاقے ہیں وہاں تو لنگی پہننے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اب انہیں کہتے بالکل بڑھا ہوا پاجامہ پہنو تو پریشانی ہو جائے گی۔ کہیں بہت ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کو بھی لنگی پہنا کرو، لنگی کیونکہ حضور نے لنگی پہنی تھی، صحابہ نے لنگی پہنی تھی، تو وہ پاجامے میں ٹھنڈی لگتی، لنگی میں کیا لگے گا؟ دقت ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں توسع رکھا گیا۔ لباس تقویٰ اور لباس سنت کا مصداق علماء نے قرار دیا ہے کہ جس علاقے اور جس زمانے میں جو علماء اور صلاح ہوتے ہیں، اس جگہ اور اس زمانے کے علماء اور صلاح جو لباس پہنتے ہیں وہی لباس لباس تقویٰ ہے، اور اسی لباس کو لباس سنت کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا جہاں کے علماء شلوار اور قمیص پہنتے ہیں وہاں کے علماء اور صلاح، تو وہاں کے لوگوں کے لیے وہ شلوار اور قمیص کی لباس تقویٰ ہے اور لباس سنت کا مصداق ہے۔ جہاں کے علماء کرتا پاجامہ پہنتے ہیں جیسے ہمارے اختیار، تو یہاں کے علماء کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے کرتا اور پاجامہ یہی لباس تقویٰ ہے اور یہی لباس سنت کا مصداق ہے۔ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے، وہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے، وہاں کے علماء اور صلاح کے مطلوب میں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے پتلون بھی لباس تقویٰ ہے اور لباس سنت کا مصداق ہے۔ اور جہاں کے علماء پتلون نہیں پہنتے وہاں کے لوگوں کے لیے پتلون لباس تقویٰ یا لباس سنت نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ پتلون پہنیں گے تو کہا جائے گا ان کا لباس سنت کے لباس کے خلاف۔ تو لباس تقویٰ اور لباس سنت کا مجال کیا ہے؟ ہر علاقے اور ہر زمانے کے متبعین اور صلاح، جس زمانے اور علاقے کے صلاح اور علماء جس وضع کا لباس پہنتے ہیں، لباس کی وہی وضع لباس تقویٰ ہے اور اسی کو لباس سنت کا مصداق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ پڑھیے۔
ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھے وَيُذْكَرُ عَنْ سلمہ، اور حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گریبان میں گھنٹی ضرور لگایا کرو، بٹن ضرور لگایا کرو، چاہے لکڑی کا کانٹا ہی لگاؤ۔ یعنی کوئی آدمی صرف کرتا پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے نہیں بچھانے کے پاس، کرتا ہے لمبا، اتنا لمبا ہے کہ اسے پہنا تو گھٹنے سے نیچے تک آ گیا، نیچے انڈر ویئر بھی نہیں ہے، لنگی بھی نہیں ہے، پاجامہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نیچے سے بالکل خالی ہے، بس پورے بدن پہ واحد ایک کرتا ہے، وہ اتنا لمبا ہے کہ گھٹنے تک آ گیا، تو اس کو پہن کر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن فرمایا کہ یہ احتیاط کر دو کہ یہ جو گریبان ہے نا کھلا ہوا، یہ بٹن لگا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر بٹن اور گھنٹیاں نہیں ہیں تو کوئی کیل ملے کانٹا ہو، سلائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز اس میں کر کے اسے بند کر دو۔ کیوں بند نہیں کرو گے تو جب رکوع میں جاؤ گے تو یہ جھولا نیچے تو لٹکے گا، اب یہ لٹکے گا تو آپ کو اپنے اندر کا حصہ نظر آئے گا تو شرمگاہ پر نظر پڑے گا، اور دوران نماز مصلی کی اپنی شرمگاہ پر نظر پڑنا یہ نماز کے اندر کراہت ہے۔ اس لیے احتیاط کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک ہی کرتا ہے اور گریبان کھلا رہنے کی شکل میں آپ کی نگاہیں آپ کی شرمگاہ پر جا سکتی ہیں تو پہلے نماز سے اس کا انتظام کرو، کچھ ملے لگانے کو وہ لگا لو، کچھ بھی نہیں مل رہا تو کاٹ لگا کھلا بچوں ولو بشوکا، یہ بٹن لگاؤ چاہے کانٹے کے ذریعے ہو، بٹن نہیں مل رہے تو کانٹے لگا لو، لکڑی لگا لو، کچھ بھی لگا نہیں سکتا۔ وفی اسنادہ نظر، دیکھو اس روایت کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن محمد، کمزور راوی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے اس روایت کو مسند نہیں لائے ہیں، یعنی بخاری کی روایت کی حیثیت سے نہیں لائے ہیں بلکہ تاریخ کے طور پر لائے ہیں۔ اور پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات کے سلسلے میں سخت ترین شرائط ہیں وہ مسندات کے لیے ہیں، یعنی سند کے ساتھ جو روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں لائے ہیں ان کے لیے وہ شرائط ہیں، اور تعلیمات کے اندر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا گیا، کوئی روایت ان شرطوں پر پوری نہیں اترتی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو لانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اصل کتاب میں بنا کر ترجمۃ الباب کے اندر لائے ہیں بغیر سند کے تعلیق اور اس کے اس روایت کی سند پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ اعتماد اطمینان نہیں تھا اس لیے اس کو مسند نہیں لائے بلکہ معلق لائے ہیں، ترجمۃ الباب کے اندر لائے۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، جو ہمارے زمانے کے جاہل لوگوں نے اور دین کے چھپے ہوئے دشمنوں نے طریقہ اختیار کر دیا کہ جو روایت بھی ان کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے لہذا ضعیف، اور یہ تو ضعیف روایت ہے اور ضعیف تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ مشکات کے مقدمے کے اندر یہ بحث آپ پچھلے سال پڑھ چکے ہو، خلاصہ ہے ہر ضعیف روایت قابل رد ہے، جس روایت کا ضعف کسی طریقے سے بھی ختم نہ ہو سکتا ہو روایت مطلوب ہے۔ جن روایتوں کے ضعف کے لیے تلافی ہو سکتے ہیں ان تمام روایتوں کو قبول کیا جائے گا، ان پر عمل کیا جائے گا، ان پر مسائل کی بنیاد رکھی جائے گی، اور فضائل کے اندر تو وہ روایتیں بھی قابل قبول ہیں جن کا ضعف دور کرنا بھی آسان ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر ضعیف ہی روایت ہے
تو پھر اسی ضعیف روایت پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا اور اس پر مسائل کی بنیاد رکھنا یہی ضروری ہے۔ اگر ضعیف روایتیں 100% مضبوط ہوتی، بالکل ناقابل لحاظ ہوتی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس ضعیف روایت کو دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب حدیث کے مجموعے میں اس میں بھی بدرجہ مجبوری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ضعیف روایت کا سہارا لینا پڑا، گرچہ تعلیقاً ہی لائے لیکن لائے کیونکہ جو یہ مسئلہ گریبان والا بیان کرنا چاہتے تھے، اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے کوئی اور روایت اس روایت کے سوا ہے ہی نہیں۔ اب اگر ہم اس کو ضعیف کے نام پر چھوڑ دیں تو یہ مسئلہ کہاں سے ثابت بنے؟ اس لیے ہر ضعیف روایت قابل ترک نہیں ہے، ضعیف کے معنی مطلوب کے نہیں، بلکہ وہ ضعیف روایت جس کا ذوق حد درجے شدید ہو اور اس کو کسی دوسری تقویت بھی کوئی حاصل نہ ہو، اس کے ذوق کی تنافی کسی صورت ممکن نہ ہو، ایسی ضعیف روایت مطلوب نہیں ہے، ہر ضعیف روایت مطلوب نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال ومن حدثنا صلى في الصوم الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى، صحبت کرتے وقت جو کپڑے بدن پر ہیں، صحبت کرنے کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک نہیں، ناپاک ہوتے ہیں مادے بدبویہ اور لوگوں کے لگنے کی وجہ سے۔ جو لنگی آپ اس وقت پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کا بنیاد ہے، اگر ان کپڑوں پر کوئی گندگی نہیں ہے تو یہ کپڑے پاک، آپ صحبت سے فارغ ہو کر غسل کر کے انہی کپڑوں کو پہن کر بنا تکلف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمع کرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ناپاکی کی وجہ سے۔ اور جو شخص اس کپڑے میں نماز پڑھ لے جس کپڑے کو پہن کر اس نے بیوی سے صحبت کی ہے، اس نے جب تک کہ اس میں نجاست نظر نہ آئے، وَأَمَرَ الْكَرِيمُ، پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا اس بات کا کہ کوئی شخص بھی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے۔ دیکھو نماز میں کپڑے پہننا لازم ہے، یہ بات بظاہر اس میں نماز کا کوئی تذکرہ نہیں جملے کے اندر، پھر استدلال کیسے ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ طواف فی حکم الصلاۃ، فقہا کی نظر میں اور شریعت میں طواف نماز کے قائم مقام ہے، یعنی حکماً یہ بھی نماز کا درجہ رکھنے والی چیز ہے بیت اللہ کا طواف۔ تو جو حکماً نماز ہے جب اس کے لیے کپڑا شرط ہے، تو جو حقیقی نماز ہے اس کے لیے درجہ والا کپڑا ثابت ہوگا۔ اس طرح اس حدیث کو لا کر نماز کے لیے کپڑے کی ضرورت کو ثابت کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اعلان کب کرایا تھا؟ یہ سن 9 ہجری کے اندر اعلان کرایا تھا۔ دیکھو سن 8 میں فتح مکہ کے بعد حج کی فرضیت آئی، 8 میں کوئی بھی حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نہیں گیا، حالات میں 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، صحابہ کرام کو حج کرنے کے لیے بھیجا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا۔ دیکھو اس میں اشارہ بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کہ آپ نے ان کو امیر حج بنایا، حالانکہ اس سفر حج کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں اور ان کو ایک بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، لیکن ان کو امیر حج نہیں بنایا گیا، امیر حج بنایا گیا صدیق اکبر کو۔ تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت کی زمام اقتدار کون سنبھالیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنبھالیں گے۔ تو 9 ہجری کو جب حج کے لیے بھیجا گیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں، تو حضرت علی بھی تشریف لے گئے اور حضرت علی کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی
کہ آپ وہاں جائیے اور جا کر ایک خاص اعلان یہ کیجیے کہ جن لوگوں سے ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ 4 ماہ تک تو ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن 4 ماہ کے بعد ہم معاہدے سے آزاد ہوں گے اور ہم جس کے خلاف چاہیں گے جنگی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو معاہدوں کو منسوخ کرنے کا اعلان۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حج کی قیادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی ہے تو یہ جنگ بندی کے معاہدوں کو کینسل کرنے کا جو اعلان ہے یہ بھی انہی سے کرا دیا جاتا، ان سے کیوں نہیں کرایا؟ یہ اعلان حضرت علی کے حوالے کیوں کیا؟ اس کا جواب ضرور ہے۔ اس زمانے میں تمام علاقوں کے اندر دستور یہ تھا کہ جب 2 قوموں کے درمیان، 2 قبیلوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تھا، اب اگر کوئی فریق اس معاہدے کو کینسل کرنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو قبیلے کا سربراہ ہے وہ خود آ کر اعلان کرے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس معاہدے کو آج ختم کر رہا ہوں، یا پھر اس کے خاندان کا کوئی آدمی اعلان کرے، یہ اعلان معتبر سمجھا جاتا تھا، اور اس امیر یا اس کے خاندان والوں کے علاوہ کوئی آدمی اگر اعلان کرتا تو اس کا اعلان نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے نہایت قریبی تو ہیں، خاندانی رشتہ، ان کا خاندان علیحدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام۔ اس لیے حضرت علی چونکہ آپ کے خاندان کے فرد ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جتنے معاہدے کیے گئے تھے وہ سب کینسل کیے جاتے ہیں اور 4 ماہ کی مہلت ہے، 4 ماہ کے بعد ہم آزاد ہیں۔ یہ اعلان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ ایک اعلان یہ کرایا گیا تھا، یہ اعلان علی بھی کرتے تھے، ابو ہریرہ بھی کرتے تھے، لوگ کرتے تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ یہ مکے والے یوں کہا کرتے تھے باہر سے آنے والے کہ تم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے، اپنے کپڑے پہن کر، تمہارے کپڑے پتہ نہیں کیسے ہوں گے، معتبر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، اتارے ہیں۔ اب ہر آدمی گھر سے 2 کپڑے لے، وہ بھی لے کے ہوں گے لائے گا تو کہاں سے کپڑا آئے؟ مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ جو اپنے کپڑے آپ گھر سے پہن کر کے آتے ہو ان کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے کرے گی؟ تو پھر اس کا انتظام بھی کیا بیچاروں نے۔ قریش مکہ میں سے ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کپڑے لے کر حرم شریف کے باہر اور وہ کپڑے لوگ طواف کر لیں، پھر ہمارے لوگ آتے طواف کر اٹھا دینا۔ تو مکے والے اپنے کپڑے دیا کرتے تھے، باہر سے آنے والے ان کپڑوں میں پہن کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اب مکے والوں کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ ہر زائر کو کپڑا دیا جا سکے، جن کو مل گیا، جن کو نہیں ملا وہ اپنا کپڑا ڈال دو اور ننگے ہو کے طواف کر لو، پھر آ کر کے اپنے کپڑے لینا۔ اس طرح بہت سارے لوگ بیت اللہ میں ننگے ہو کر طواف کرتے۔ اسلام آ گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کرا کہ بس اس سال جس نے جو کر لیا سو کر لیا، آئندہ جو لوگ بھی آئیں گے یہاں پر، ایک تو ہر آدمی بالباس ہوگا، ننگے مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ اب تک مشرکین بت پرست لوگ آتے رہے ہیں حرم شریف میں، طواف کرتے رہے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق حج اور عمرے کرتے رہے ہیں، اب سب کینسل کیا گیا۔ آئندہ سال سے آج کی تاریخ کے بعد میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی بت پرست مسلم کے علاوہ کوئی بھی غیر مسلم حرم شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ داخلے پر پابندی، 3 اعلان ہو، مشرکین کے داخلے پر پابندی رہے گی، ننگے ہونے پر پابندی رہے گی، اور تیسرا جو معاہدے ہیں وہ تمام معاہدے کینسل کیے جاتے ہیں۔
تو یہ دو اعلان، ان دو اعلان کو کرنے کے لیے علیحدہ صحابہ متعین تھے اور حضرت علی بھی اس میں شامل ہوتے تھے، اور تیسرا اعلان کے معاہدے کو کینسل کیا جاتا ہے، یہ اعلان صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحجاز یہ روایت کئی مرتبہ گزر چکی ہے اسی کتاب۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ ہم عیدین کے موقع پر سیانی بچیوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو بھی گھر سے نکال کر عیدگاہ لائیں اور وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُ اور حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ ایک عورت نے کہا حضور ہم میں سے کوئی ایسی عورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس چادر یعنی برقع نہ ہو جانے کے لیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا، اس کے تعلق والی عورت اس کو اپنا برقع پہنا دے، اپنی چادر پہنا دے۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ جو حائضہ عورتیں گھر سے جا رہی ہیں عیدگاہ، ان کو نماز تو نہیں پڑھنی، نہ پڑھنی ہے، ان کو نماز معاف ہے، ان کے لیے بھی لباس اور کپڑے کو لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جو نماز پڑھنے والی ہے ان کے لیے بدرجہ والا کپڑے کا لزوم ہوگا، لہٰذا معلوم ہوا کہ بغیر کپڑوں کے نماز نہیں ہوگی، بلا مجبوری کے ننگے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، بدن کے خاص حصے کو نماز کے اندر چھپانا فرض اور ضروری ہے۔ عبداللہ ابن رجا فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمران نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتی ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام کی بات ارشاد فرماتے ہوئے سنی۔ جب یہ دوسری روایت اس لیے لائی ہے، دوسری سند کہ اوپر جو اصل روایت لائی ہے اس میں کیا ہے ان ام عطیہ، ام عطیہ سے مروی ہے، تو یہ روایت معنعن ہو گئی انعنا کے ذریعے، اور انعنا کے اندر جو ہے تدلیس کا اندیشہ رہتا ہے، اور جب تحدیث کی صراحت ہو جائے تو پھر تدلیس کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی روایت چونکہ انعنا سے آئی ہے تو شبہ ہو سکتا تھا، تو دوسری سند لائے ہیں، اس سند کے اندر تحدیث کی قال حدثتنا، بس اس جملے کی وجہ سے دوسری سند لائے۔ وہاں کیا تھا ان ام عطیہ انعنا ہے، اور اس میں کیا ہے قال حدثتنا۔ نادی کہتے ہیں کہ ام عطیہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی، تو تحدیث کی صراحت کے لیے یہ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر لا کر پیش کی۔